السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سورہ یونس کا آج ہم نیکسٹ 3 آیات کا ترجمہ کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا اللہ رب العزت ہمیں ان 3 آیات میں کیا حکم دے رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل هل من شرکائکم، قل کہہ دیجئے، حل کیا، من سے، شرکا شریک ٹھہرانے والے، یا شرکا کم تمہارے، کل کہہ دیجئے کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے، سوالیہ انداز میں یہاں سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے، میں جو یبدأ پیدا کرے پہلی مرتبہ، خلقہ مخلوق کو تخلیق کرے، ثم پھر یعیدہ لٹا دے، کل کہہ دیجئے کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرے پھر لوٹا دے۔ قل اللہ کہہ دیجئے اللہ رب العزت، یبدأ پہلی مرتبہ، خلقہ تخلیق کرنے والے ہیں، ثم پھر یعیدہ اس کو لوٹانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ رب العزت پہلی مرتبہ پیدا فرمانے والے ہیں پھر دوبارہ لوٹانے والے ہیں۔ فَأَنَّا پس کہاں تم تؤفکون پھر جاتے ہو۔ قل کہہ دیجئے کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرے پھر لوٹا دے۔ کہہ دیجئے اللہ رب العزت پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے پھر لوٹانے والا ہے، بس کہاں تم الٹے پھر جاتے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں سے یہ پوچھئے کہ جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود بنا لیا انہوں نے الگ الگ، ان سے یہ سوال کیجئے کیا تمہارے شرکا کوئی پیدا کر سکتے ہیں مخلوق کو، اس کائنات کو پیدا کر سکتے ہیں، کسی انسان کو پیدا کر سکتے ہیں، یا پھر وہ جب مر جائے تو اسے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ تو وہ ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پیدا کرنے والا پوری کائنات کو، پورے تمام لوگوں کو، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور جب وہ فوت ہو جائیں گے تو انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی میرے رب کریم قادر ہے، اور تمام حساب کتاب لینے پر بھی اللہ رب العزت قادر ہے۔ یعنی اللہ ہی پوری کائنات کو، نظام کائنات کو چلانے والے، تمام لوگوں کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود پھر پتہ ہے اس کے باوجود تم کہاں پھر جاتے ہو، یعنی تم یہ سب کچھ جاننے کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم رب کریم تمام کائنات کو پیدا کرنے والا اور پوری کائنات کا رب ہے۔ قل کہہ دیجئے حل من شرکائکم کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے، میں یہدی میں جو یہدی ہدایت دے الی طرف حق بات کی طرف، کہہ دیجئے کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے جو ہدایت دے حق بات کی طرف۔ قل کہہ دیجئے للہ اللہ رب العزت یہدی ہدایت دینے والے ہیں، للحق حق بات کی طرف۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے جو ہدایت دے حق بات کی طرف، کہہ دیجئے اللہ رب العزت ہدایت دینے والے ہیں حق بات کی طرف۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں سے یہ پوچھئے کہ ان کے شرکا انہیں حق بات کی طرف ہدایت دے سکتے ہیں، جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ انہیں سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں، یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں وہ؟ تو پھر وہ ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اللہ آپ سے فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو حق بات کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اللہ ہی جو ہے انسان کو ہدایت دینے پر قادر ہے۔ بے شک میرے رب کریم من یشاء ویہدی من یشاء یضل من یشاء، جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، اور ہدایت دینے پر بھی میرے رب کریم قادر ہے اور گمراہ کرنے پر بھی۔ افمن یہدی الی الحق، افمن کیا پس جو یہدی ہدایت دیتا ہو الی طرف حق بات کی طرف، احق زیادہ حقدار ہے، این یتبع یہ کہ پیروی کی جائے، یتبع پیروی کی جائے اس کی، کیا پس جو ہدایت دیتا ہو حق بات کی طرف حقدار ہے کہ پیروی کی جائے اس کی، ام اللہ یا جو وہ لا نہیں یہدی ہدایت پر نہ ہو، الا مگر ایہدا یہ کہ وہ ہدایت دے۔ یعنی یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ کیا پس وہ جو حق بات کی طرف ہدایت دیتا ہو، یعنی جو حق بات کی طرف جو سیدھا راستہ دکھاتا ہو، حقدار ہے کہ اس کے یہ اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ یعنی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے، تمام لوگوں کو انہوں نے سیدھا راستہ دکھایا اور نیک اعمال کی ترغیب دی، تو یہ حقدار ہے کہ ان کی پیروی کی جائے۔ یا وہ جو ہدایت پر ہی نہ ہو، یعنی جس کو خود ہی ہدایت حاصل نہ ہو مگر وہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہو، اس سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں جو ہدایت پر ہو۔ فما لکم پس تمہیں کیا ہو جاتا ہے، کیفا کیسے، تحکمون فیصلے کرتے ہو، پس تمہیں کیا ہو جاتا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو۔
کل کہہ دیجئے کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو حق بات کی طرف ہدایت دے؟ کہہ دیجئے اللہ رب العزت ہدایت دینے والے حق بات کی طرف۔ کیا پس جو ہدایت دیتا ہو حق بات کی طرف حقدار ہے کہ پیروی کی جائے اس کی، یا جو ہدایت پر نہ ہو مگر یہ کہ وہ ہدایت دے؟ پس کیا ہو جاتا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تمام باتیں جاننے کے باوجود کافر لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے آیات میں طرح طرح کی باتیں کہتے تھے۔ پھر انہیں یہی فرمایا گیا ہے کہ تمام باتیں جاننے کے باوجود تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، وما اور نہیں، یتبع پیروی کرتے، اکثرهم ان میں سے اکثر، الا مگر، ظنا گمان کی، اور نہیں اتباع کرتے ان میں سے اکثر مگر گمان کی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سیدھا راستہ دکھاتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے تھے، وہ اپنے گمان کی، جو وہ انہوں نے خیالات بنا لیے تھے وہ ان کی پیروی کرتے تھے۔ ان ظنا بے شک گمان، انا بے شک ظنا گمان، لا نہیں، یغنی فائدہ دیتا، من سے حق بات میں، شیئن کچھ بھی، بے شک گمان کچھ فائدہ نہیں دیتا حق بات میں۔ ان اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والے ہیں، بما جو یفعلون وہ کرتے ہیں، اور نہیں اتباع کرتے ان میں سے اکثر مگر گمان کی، بے شک گمان نہیں فائدہ دیتا حق بات میں کچھ بھی، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی جو اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں، جو انہوں نے گمان کر لیا اس کے پیروی کرتے ہیں، وہ حق بات کے مقابلے میں انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور اللہ رب العزت جانتے ہیں جن دنیا میں جو وہ اعمال کر رہے ہیں، جو برے اعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو جاننے والے ہیں، اور قیامت کے روز ان کے تمام نام اعمال ان کے ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے، اور پھر انہیں ان کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور جن کے برے اعمال ہوں گے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور جن کے نیک اعمال ہوں گے جنت نصیب ہوگی۔ ان 3 آیات میں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں بتانے کی پوری کوشش کروں گی۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک میری آواز پہنچ سکے، اور تمام لوگ میرے ساتھ ایسے ہی قرآن پاک کا ترجمہ کرتے رہیں، ہم سب مل کر یہ قرآن پاک کو پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔